دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 28واں پارہ شروع ہوا ہے۔ پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں مناظرے اور جھگڑا کرنے کو۔ تو اس میں بھی ایک مائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی، اور اس نے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مجادلہ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ گفتگو تھی زہار کے بارے میں۔ زہار کہتے ہیں کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو پھر اس کو یہ غلط اس نے کہا ہے، اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ دینے سے پہلے اس پر حرام رہے گی۔ تو وہ مائی آئی، اس نے عرض کیا، جو کفار کے ہاں زہار چلتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ماں کی طرح سمجھتے تھے، وہ کوئی کفارہ وغیرہ یا دوبارہ بیوی بنانے کا کوئی ان کے پاس مسئلہ نہیں تھا۔ یہ آئی کہتی ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بچے ہیں، اور اس نے میرے ساتھ خامد نے زہار کر دیا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں نازل ہوا، تو میں کیسے اس کے بارے میں، جو پہلے چل رہا تھا وہی چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، اللہ اکبر، کہ اس مائی کی بات کو اللہ نے سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اور اس نے اب میری طرف شکایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے جاننے والے ہیں۔ وہ یہ مسئلہ حل ہوا کہ زہار سے بیوی ماں نہیں بنتی، ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے۔ یہ اتنے کہنے سے ماں تھوڑی بن گئی ہے، لیکن یہ بات بری ہے کہ ماں بھی کہیں اور بیوی کی طرح اس کو استعمال بھی کریں، یہ بات بری ہے۔ لہذا جو آدمی زہار کرے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دیں اور پھر بیوی بنا کر کے رکھیں۔ کفارے 3 ذکر کیے۔ پہلا کفارہ یہ ہے وہ غلام آزاد کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے بعد اس کو بیوی بنا کر کے رکھ سکتا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہلاک ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کو زجر کہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو جانتا ہے۔ 2 ہو تو تیسرے اللہ ہوتے ہیں، تم 3 ہو تو چوتھے اللہ، 4 ہو تو 5ویں اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہو تب بھی، زیادہ ہو تب بھی۔ اس واسطے تم یہ کہیں مسلمانوں کے خلاف مشورے کرو اور کہو کہ ہمیں کوئی نہیں سن رہا، میں تو سن ہی رہا ہوں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اور تیسری زجر ان کو یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور سلام ایسا پیش کرتے
جو غلط ہوتا، السلام کی جگہ سام وغیرہ پیش کرتے اور خلاف باتیں بھی کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری گفتگو اور مشوروں کو بھی ہم سنتے ہیں، اور تم جب آ کر سلام پیش کرتے ہو اور غلط طریقے پہ کرتے ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جب سزا دے گا تو بچ نہیں سکو گے۔ ایمان والوں کو بھی ہدایت کر دی کہ تم جب آپس میں مشورہ کرو کبھی گناہ وغیرہ کا مشورہ نہ کیا کرو، نہ نیکی کا مشورہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا، پہلا قانون بیان فرما دیا کہ بلکہ دوسرا، تم جب مجلس نبوی میں بیٹھے ہو تو تمہیں کہا جائے مجلس کو کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو۔ منافق عام طور پر یہ کہتے جلدی جلدی آگے سامنے بیٹھ جاتے تاکہ بعد میں مسلمان آنے والے جو ہے ان کو جگہ ہی نہ ملے، تو فرمایا آگے آ کے بیٹھ گئے ہو تو کہا جائے مجلس کھلی کرو تو کھلی کر دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا۔ منافقوں کی ایک یہ خرابی بھی تھی کہ جب نبی علیہ السلام آنے لگتے نماز پڑھانے کے لیے یا کوئی واعظ تقریر کرنے کے لیے تو ان میں سے کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، آپ سے باتیں کرتا اور کافی دیر لگا دیتا۔ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا جو الگ مشورہ کرنا چاہے پہلے صدقہ کرے پھر، لیکن مال خرچ کرنے میں بھی ان کی ماں مرتی تھی، اس واسطے انہوں نے مشورہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کے لیے تکلیف ہوئی کہ ہم بات پوچھیں تو صدقہ ہی کرنا پڑے گا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب نہ کیا کرو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ منافق دیکھو نا، یہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، مسلمانوں کی شان بتائی اور نرالی شان بتائی صحابہ کی، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر، وہ ان کو کبھی بھی دوست نہیں رکھتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفت کریں، اگرچہ وہ ان کے باپ رشتے میں بیٹے یا بھائی یا قبیلے کے لوگ رکھتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے گویا کہ، اور ان کی تائید کی ہے روح القدس سے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ حشر اس کو کہتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر منافقین کا اہل کتاب کی تذلیل کا ذکر ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم قلعوں والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ فرمایا پہلے ہی وہلہ میں جب صحابہ نے تمہارے اوپر حملہ کیا تو تم ڈھیر ہو گئے، تمہارا تو خیال تھا ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، تمہیں نکلنا پڑا، کچھ قتل ہو گئی، کچھ وہاں سے ملک بدر کر دیے گئے۔ صحابہ کرام جب ان پر فاتح ہوئے تو ان کے باغ کو کاٹنے لگے، بعض نے درخت بھی کاٹنا شروع کر دیا اور بعض نے چھوڑ دیا۔ فرمایا دونوں کے لیے صحیح ہے، دونوں کے ثواب ملے گا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون، یہ مال جو ہے غنیمت کا یہ فقیر مہاجروں کے لیے جن کو گھروں سے نکالا گیا، مال بھی ان کا چھوڑا گیا، وہاں وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ یا ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے صحابہ کرام یعنی مہاجر انصار کے لیے ہے جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور اپنے ساتھ بسایا۔ یا ان لوگوں کے لیے ہے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے ان پہلے بھائیوں کے وہ معاف کرا جو ہم سے پہلے سبقت کر گئے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون، منافقین کو یہ زجر ہے، وہ اہل کتاب کو کہتے تم تکڑے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بک رہے ہیں، ان کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے، ان کے ساتھ لڑا گیا تو یہ ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان،
فرمایا یہ لوگ آپس میں تو یہ متحد نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی آپس میں بھی اختلاف اور لڑائی ہے۔ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، اس واسطے تم ڈرو نہیں کہ یہ ایک ہو کر مقابلہ کریں گے تو مشکل ہے، یہ آپس میں بھی متفرق ہے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شیطان کسی بندے کو کفر پر لگا کر آپ پیچھے ہٹ دیتا ہے، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، تقویٰ کا حکم ہے اور فرمایا قیامت کے لیے تم جو کچھ بھیج رہے ہو اس پر بھی تمہاری نظر ہونی چاہیے کہ کل صرف دنیا بٹورنے کے لیے آنا بیٹھے رہو، بلکہ تم جو ہے آگے جو بھیجا ہے ان پر تمہاری نظر ہوگی۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک اگر پتھروں پر بھی نازل ہوتا وہ بھی خشوع سے یعنی ڈر کر اللہ تعالیٰ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 آیتیں جو مشہور ہیں عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ قدوس سلامتی دینے والے، امن دینے والے، نگہبانی کرنے والے، غالب اور جبار اور متکبر ہیں۔ وہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، تصویریں بنانے والے ہیں لوگوں کی، ہر چیز کی، اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کے نام سے تسبیح بیان کیا کرو اور ہر چیز بیان کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ایمان والو دشمن کو کبھی دوست نہ بنانا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حاتب نے ایک خط لکھ دیا کہ مکہ پر فتح ہونے جو ہے حملہ ہونے والا ہے، تو نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا، آپ نے حکم دیا فلاں جگہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے بعد ایک خط ہے، اس کو واپس لے آؤ۔ تو حضرت علی اور ایک اور ساتھی چلے گئے، وہاں سے وہی جگہ جہاں آپ نے فرمایا تھا عورت ملی اور اس سے خط لے کر کے واپس آئے، اس میں حضرت حاتب کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر تو غصے میں آگے فرمایا یہ منافق ہے، اس کی گردن اتارنے کی مجھے اجازت دے دی۔ فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نہ مرتد ہوا ہوں، نہ میں کافر مشرک ہوں، بس میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میرے بچے وہاں ہیں تو مشرکین ان کو ستا رہے ہوں گے، میں ان کے ساتھ ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کو وہ نہ ستائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، یہ دشمن ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ رکھا کرو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپناؤ۔ انہوں نے سب کو کہہ دیا تھا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کافروں نے اپنی جماعت لوگوں کو کہہ دیا تھا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی، الا یہ کہ تم ایمان لاؤ۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس کے اندر بہترین نمونہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے درمیان۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمنی تھی مودت ڈال دیں گے، وہ ایمان دے آئیں گے اور ہجرت کر کے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کچھ عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئیں اور ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کا امتحان لو، واقعی اگر اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئیں تو ان کو واپس نہیں کرنا اور ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے خامدوں کو جو پیچھے تھے ان کو مہر ان کا خرچہ واپس کر دو، اور تمہاری اگر کوئی بیویاں ایمان نہیں لائیں اور واپس جانی چاہتی ہیں تو ان کو جانے دو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے مومن عورتیں جب آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس شرط پر آپ بیعت کر لیں، وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھے گی اور آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، آپ ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو بیعت کر لیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ توحید پہلی آیت میں بیان فرمائی سورہ صف کی، اور اس کے بعد ایک بات پر تنبیہ فرمائی، جو کہتے ہوں وہ کرتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ برا لگتا ہے جو کہو تم اور کرو نہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر سیسا پلائی
دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے ستایا، آپ نے ان کو سمجھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت نبی کریم السلام کی خوشخبری دی، قوم نے ان کو بھی ستایا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ایمان والو، تجارت کے بڑے شوقین ہو، تمہیں تجارت ایسی بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال اور جان اس میں کھپا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، جو ہاں خوبصورت بلڈنگیں بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس۔ سورہ جمعہ اس کو کہتے ہیں، پہلی آیت میں توحید کا بیان ہے، پھر نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے کہ وہ امیوں میں یعنی مکہ والوں میں ہی پیدا ہوئے، اور ان کے فرائض یہ ہیں، کتاب اللہ پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کتاب کو سکھاتے بھی ہیں، اور یہ ہمیشہ ختم نبوت کا تاج بھی ان کے سر پر رکھا ہے۔ یہ آخر تک آنے والے لوگوں سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ جو لوگ جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال بیان فرمائی، خاص کر یہودیوں کی۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ گدھے پر علم کی کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو علم کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو بوجھ کو دیکھتا ہے ہلکا ہے یا برا ہے۔ تو یہ جو آدمی جان کے عمل نہیں کرتا وہ گدھے کی طرح ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعے کی تو فوراً سارے کام چھوڑ کر جمعہ کی طرف آیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد تم جاؤ، کیا تجارت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اس کا نام سورہ منافقون ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک غزوہ میں منافقین نے جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے لیے ایک غلط اور نامناسب بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا ہم مدینہ میں جا کر ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک صحابی کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچا دی، اور صحابی نوجوان تھا۔ پہلے تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرما کے ساری بات ان کی بتا دی۔ پھر وہ جو منافق تھے، اس کی رئیس المنافقین جو اس میں تھا ابی، تو فرمایا عبداللہ بن ابی، تو جب وہ واپس مدینہ آیا تو اس کے بیٹے نے اس کو مدینہ میں داخلے سے منع کر دیا، فرمایا یہ کہو میں ذلیل ہوں اور عزت والے ورنہ میں گردن اتار دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ایمان والو تمہیں مال اور اولاد غفلت میں نہ ڈالے، یہ وقت نہ آ جائے کہ تمہاری موت آ جائے اور تم کہو کہ نہیں اب مجھے خرچ کرنے کی اور فلاں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا لن یؤخر اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا سا لیٹ بھی نہیں کریں گے، جب وقت آئے گا تو گھر لیے جائیں گے، اس سے پہلے بھی موت نہیں آئے گی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ تغابن اس کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں اس کی توحید بیان کی گئی، پھر فرمایا کہ یہ دو قومی نظریے جو ہیں، ایک کافر اور ایک مومن کی ہے۔ واقعی اللہ نے پیدا کیے ہیں تو کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ اللہ نے تو صرف انسانوں کو نہیں پیدا کیا، زمین آسمان کو بھی پیدا کیا، بہترین صورتیں بھی تمہیں دے کر پیدا فرمایا۔ تمہاری باتیں اونچی بولو یا پوشیدہ ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور نور یعنی قرآن کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو مانو، اس کو سمجھو، پڑھو اور عمل کرو۔ ایک دن آنے والا ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کروں گے، اس دن کا نام ہی تغابن ہے، نقصان کا، پریشانی کا دن ہے۔ وہ سب لوگ کہیں گے کہ ہے ہمیں، جو اچھا کرتے رہے وہ بھی کہیں گے ہم نے کم کیا اس سے زیادہ، جنہوں نے کیا اچھا نہیں ہے وہ بھی روئیں گے، پریشان ہوں گے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جاتی ہے. خواہ مخواہ جس طرح آج کل ہم کرونے میں پھنسے ہوئے اور ہم لڑ رہے ہیں، فلاں کی باتیں کرتے ہیں اور پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ اللہ ہی اس کو دفع کرے گا، تو یہ دفع ہو جائے گا. اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمن. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ متنبع فرما رہے ہیں کچھ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن بھی ہیں، ذرا ان سے محتاط رہیے. وہ شریعت سے ہٹانا چاہیں گے، ان کے مطالبے سے تم نہیں ہٹنا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو معاف بھی کر دینا اور معاملہ درست کر دینا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہو تم اللہ سے ڈرو، بات سنو، اطاعت کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورت کا نام ہی طلاق ہے. اس کے اندر طلاق کے مسئلے عام زیادہ بیان فرمائے گئے ہیں. فرمایا جب یہ عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کو عدت گزارنے کے لیے رہنے دو، ان کو نکالنا نہیں ہے. ہاں وہ خود نکل جائیں یا کوئی ایسی خرابیاں وہاں کریں جس کی وجہ سے وہاں رہنے کی قابل نہیں ہوتی تو پھر ان کو وہاں سے نکال دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کو حل کرتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں اس کا خیال تک بھی نہیں ہوتا. اور جو آدمی تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بھی آسان فرما دیتے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. جن عورتوں کو تم نے طلاق دے دی ہے تو ان کی عدت گزارنے کے لیے تمہارے پاس جگہ ہو، ان کو کھانا بھی دیں اور ان کو رہائش بھی دیں. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اس کے بعد اگر وہ حاملہ تھی، بچہ جنم دیا، تو وہ بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے لیکن آپ اس کو تنخواہ دیں گے. اگر وہ نہیں پلاتی اور یا زیادہ پیسے مانگتی ہے تو پھر دوسرے سے بھی پلوا سکتے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَصَوْهَا. اس میں تخفیف ہے کہ یہ جو بستی آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس سے بڑی بڑی بستیاں پہلے گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تو یہ بستی بھی ہلاک ہو جائے گی اگر باز نہ آئی تو. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. سورۃ التحریم اس کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میٹھے انداز میں ایک تنبیہ فرما دی. آپ نے ساری بیویوں کا جو ہے دن مقرر کیا ہوا تھا، لیکن ہر دن اگر گھر میں ہوتے تو ساری بیویوں کے ساتھ چکر لگا دیتے تاکہ 7ویں 8ویں دن باری نہ آئے، رہتے اس کے پاس جس کی باری ہوتی. حضرت زینب نے زیادہ بٹھانے کے لیے جو ہے وہ شہد گھول کر پلانے کے لیے آہستہ آہستہ تاکہ وہ زیادہ میرے پاس بیٹھ جائے. تو دوسری عورتوں کو، بیویوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا. تو آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، ایک بوٹی ہے مغافیر. تو آپ نے، ایک عورت نے بھی کہا، دوسری نے بھی کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا شاید شہر سے آتی ہوگی کیونکہ مکھیاں ہر قسم کی. تو فرمایا میں جو ہے یہ شہد استعمال نہیں کروں گا آئندہ کے لیے اور کسی کو بتانا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حالانکہ آپ نے حرام نہیں کیا تھا، صرف نہ استعمال کرنے کا کہا تھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. بہرحال اس کا کفارہ دیں اور اس کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیں. ان تتوبہ، ان بیویوں کو جو ہے خبردار کیا، اگر تم نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی کی مدد کرنے کے لیے اللہ بھی کافی ہے، جبریل بھی اور نیک مومن اور فرشتے سارے ان کی مدد کریں گے. تم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہو؟ اگر باز نہ آئی تو تمہیں طلاق اگر انہوں نے دے دی تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی بہتر عورتیں، اچھی صفات والی اور بہا دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو، چونکہ اچھی صفات والی عورتیں تھیں، انہوں نے آپ کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ نہیں، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو طلاق دی.
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس پر جو داروغے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، یعنی کہ ان کو تم ہٹا کر باہر نکل آؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اور توبہ بھی خالص کرو، اوپر سے دکھاوے کی نہیں ہے یا زبانی نہیں۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما کے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے یہ جو نور یا اللہ ہمارے لیے ہے اس کو اور مکمل کر دے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد، کفار سے جو جہاد ہوتا ہے وہ تلوار کے ساتھ ہوتا ہے، اور منافقین کے ساتھ جو جہاد آتا ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مومن عورتوں اور 2 کافر عورتوں کی مثال دی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان دونوں کی بیویاں ایمان نہیں لائی، جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون کافر مشرک اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلوانے والا تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ ایمان لائی اور جنت کی سردار جنت والی بن گئی۔ اور دوسری عورت حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ان کی تعریف فرمائی، یہ عمران کی بیٹی جس نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا اور ہم نے اس سے بچہ پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن گئے۔ انہوں نے حضرت مریم نے اپنے رب کی بات کو سچا کر کے دکھایا اور بڑی فرما بردار عورتوں میں سے تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرما بردار بنائے۔